السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان عدنان حیدر، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ڈائلاگ، اور آج ہم خصوصی ڈائلاگ کریں گے امارات اسلامی افغانستان کے ترجمان، تحریک طالبان افغانستان کے سینئر رہنما جناب ذبیح اللہ مجاہد صاحب سے۔ اچھا ذبیح بھائی، میرا پہلا سوال، کیونکہ آج بڑا خاص انٹرویو ہے اور میں امید کرتا ہوں کہ ہم کافی ایشوز پر بات کر سکیں گے۔ آپ افغانستان میں اسلامی ریاست کا قیام چاہتے ہیں، جبکہ جو موجودہ حکومت ہے اشرف غنی کی وہ جمہوریت پسند ہے، تو افغانستان کا مستقبل کیا دیکھتے ہیں آپ؟ جو آپ سوچ رہے ہیں امارت وہاں پہ اسلامک سسٹم ہوگا یا حکومت کا وہی سسٹم ہوگا جو آج اشرف غنی کی حکومت کا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، حامد و مصلی اما بعد۔ زموږ هیله او ارزو خدا ده سه ہماری امید اور آرزو تو یہی ہے کہ ہماری ایک اسلامی حکومت ہو، اور وہ حکومت اسلامی بنیاد پر بنی ہوئی ہو، اور یہ جو ابھی کابل میں حکومت بنی ہوئی ہے یہ امریکہ کے فائدے کے لیے ہے۔ امریکہ آیا اور ہمارے ملک پر قبضہ کیا، جس کے نتیجے میں اپنے تحفظ اور اپنے فائدے کے لیے نظام بنایا جو کہ ابھی تک جاری ہے۔ یہ نظام افغانستان کے عوام کی طرف سے نہیں بنا، اور نہ ہی افغانستان کے لوگ اس کا ارادہ رکھتے ہیں۔ افغانستان کے لوگ مسلمان ہیں اور چاہتے ہیں کہ اپنے ملک کے لیے ایک اسلامی نظام ہو اور ایک اسلامی حکومت رکھے، اور یہ ان کا حق ہے۔ ریاست او اسلامی حکومت ولري او دا دوی حق ده، بنا ان موږ غواړو چې اسلامی نظام ولرو، اسلامی حکومت۔ بالکل صحیح ہے۔ میں یہاں پہ ایک ایڈیشنل سوال یہ پوچھنا چاہوں گا آپ سے کہ آپ جس اسلامی نظام کی بات کرتے ہیں، کیا یہ وہی اسلامی نظام ہوگا جو 9/11 سے پہلے طالبان کی حکومت تھی افغانستان میں، یا اس میں کوئی تبدیلی بھی ہوگی؟ اور موجودہ افغانستان کی جو عوام جو اشرف غنی کے ساتھ ہے، تو وہ تو آپ کا ساتھ اگر انہوں نے نہ دیا تو پھر آپ کیا کریں گے؟ اس وقت جب ہماری اسلامی امارت تھی وہ بھی اسلامی حکومت تھی، البتہ اب تو ہمارے تجربے اور بھی زیادہ ہو گئے ہیں۔ اب ہم اچھے طریقے سے ایک نظام بنا سکتے ہیں، اور جو نظام ہم بنا رہے ہیں چاہتے ہیں کہ اس میں سب افغانستان کے لوگ متفق ہوں، مفاہمت اور مذاکرات کے راستے کامیاب ہو، اور ہم چاہتے ہیں کہ اس میں سب افغانستان کے لوگ شامل ہوں، ان کے مشورے سے اور ان کی چاہت کے مطابق نظام بنائیں۔ نظام بے شک اسلامی ہوگا، کیونکہ افغانستان کے لوگوں نے اسلامی نظام کے لیے بہت زیادہ قربانیاں دی ہے۔ 40 سال سے جنگ اسی وجہ سے تھی۔ افغانستان کے لوگوں کا یہ حق ہے کہ اپنے مذہب، عقیدے اور اعتماد کی بنیاد پر اپنے لیے ایک نظام رکھتا ہو تو وہ ایک اسلامی نظام ہوگا، البتہ پچھلے نظام سے مختلف ہوگا، اور اس میں سب قوتیں متحد ہوں گی۔ اچھا سر، پیس ایگریمنٹ کے بعد جو کہ دوحہ میں ہوا، اس کے بعد عام افغان شہری یہ سمجھ رہا تھا کہ یہ جو امن ہے یہ پورے افغانستان میں ہوگا، لیکن ایسا ہوا نہیں سر۔ امن ہونے کی بجائے وہاں حالات اور خراب ہو گئے۔ آپ کی جانب سے عام شہریوں پر بھی حملے ہوئے، افغان فورسز پر بھی حملے ہوئے، تو حالات امن کی بجائے مزید خراب ہو رہے ہیں افغانستان کے اندر۔ تو عام شہری کو، افغانستان کے شہری کو دوحہ میں ہونے والے امن معاہدے کا کیا فائدہ ہوا؟ اصلی موضوع دا ہے کہ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ امن آئے۔ جب ہم نے دوحہ میں امریکہ کے ساتھ معاہدہ دستخط کیا، اس میں فیصلہ کیا گیا کہ 10 دنوں میں افغانستان سے جو مخالف گروہ ہے جو ہمارے ساتھ حالت جنگ میں ہیں ان کے ساتھ بھی مذاکرات شروع ہوں گے۔ یہ کابل کا ادارہ تھا اور ان کے ساتھی تھے جو بات کرنے کے لیے صحیح تیار نہیں ہوئے، اور ابھی بھی ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے نہیں بیٹھے۔ تو ہم مجبور ہیں، جب مذاکرات نہ ہو اور سیاسی عمل ناکام ہو تو ہم جنگ کے راستے آگے جائیں گے۔ ہماری خواہش اور کوشش یہی ہے کہ ہم جنگ کے راستے سے نہیں بلکہ تفاہم کے راستے سے آگے بڑھیں۔ افغانستان کے لوگوں کی آرزو یہی ہے کہ امن معاہدہ دستخط کرنے سے پہلے صلح اور امن آئے۔ اگر کابل کے ادارے نے رکاوٹیں نہ ڈالی ہوتی تو بے شک ابھی ہمارے پاس امن کی فضا ہوتی اور ایک اچھا نظام ہوتا، افغانستان کے لوگ اکٹھے ہوتے اور جنگ ختم ہوتی۔ کابل کے ادارے نے بار بار رکاوٹیں ڈالی اور اس کے لیے حاضر نہیں ہوئے، جس کی وجہ سے یہ عمل ابھی تک ناکام ہوا ہے۔ جب بھی دو جنگ کرنے والے فریق جو ہوتے ہیں، جب وہ معاہدہ کرتے ہیں، بات چیت کرتے ہیں، جنگ چھوڑ کے اور ٹاکس کی طرف آتے ہیں، تب وہ کمپرومائزز کرتے ہیں اور کرنے پڑتے ہیں۔ افغانستان میں امن کے لیے طالبان کی جانب سے کمپرومائز کس حد تک ہو سکتا ہے، اور کتنا کمپرومائز آپ کر سکتے ہیں یا کرنے کو تیار ہیں طالبان؟ ہماری فضا، ہماری زمین اور سب چیزیں جو ہماری ہے ان کے ہاتھ میں ہیں۔ ہمارے پاس کچھ ایسا نہیں ہے
کہ جس پر ہم سمجھوتا کر سکیں، اور ہمیں چاہیے بھی یہی کہ ہم نظام کے اوپر کوئی سمجھوتا نہ کریں بلکہ حقیقت کی شناخت کریں۔ جب نظام بنتا ہے اور ایک نظام پر افغانستان کے لوگ اکٹھے ہوتے ہیں تو چاہیے کہ وہ نظام افغانستان کے سب لوگوں کی مرضی کے مطابق ہو۔ نظام باندې هغه نظام باید ټول افغانانو په خوښه او په رضا وي او دغه رنګ ټول افغانان اور یہ نظام ہمارے لیے بھی بہتر ہوگا اور ان کے لیے بھی بہتر ہوگا۔ ہمارے ملک کا قبضہ ختم ہو جائے گا، ہمارے شہداء کے ارمان پورے ہو جائیں گے اور افغانستان میں امن آ جائے گا، اور وہ سب گروہ نظام میں شامل ہو جائیں گے جو حالت جنگ میں ہیں اور متنازع حالت میں ہیں۔ نظام کے شامل ہوئے سے وہ جنگ کی جو متنازع حالت۔ ذبیح اللہ مجاہد صاحب، آپ بار بار امن کی بات کر رہے ہیں، ہم سب چاہتے ہیں افغانستان میں امن ہو، لیکن جب سے غیر ملکی فوجوں کا انخلاء شروع ہوا ہے، جب سے آپ لوگوں نے پیس ایگریمنٹ کیا ہے امریکہ کے ساتھ، تب سے آپ لوگوں نے جو افغانستان کی نارتھ سائیڈ ہے وہاں سے مختلف شہروں پر اور قصبوں پر چڑھائی شروع کر دی ہے اسلحے کے زور پہ، گن کے استعمال سے، اور آپ قبضے کرتے آ رہے ہیں۔ تو جب آپ افغان شہریوں پر حملے کریں گے، افغان فورسز پر حملے کر کے وہاں قبضے کریں گے، تو افغانستان میں امن کیسے ممکن ہوگا؟ مطلب اب اگر افغانستان میں امن نہیں ہے تو اس کی وجہ طالبان ہیں جو کہ افغانستانی ہیں، اور اس کی وجہ وہاں کا جو لوکل گورنمنٹ آج کی گورنمنٹ ہے افغانستان کی وہ ہے، اس میں غیر ملکی فوجوں کی تو کوئی وجہ نہیں ہے جس وجہ سے امن نہیں ہے، آج وہاں حالات خراب ہو رہے ہیں۔ ہم یک طرفہ امن نہیں لا سکتے، اس کے لیے ضروری ہے کہ مد مقابل بھی ہمارے ساتھ چلیں۔ یہ ایک ایسا راستہ ہے جس کے لیے دو طرفہ چلنا ضروری ہے۔ اگر ہم یک طرفہ امن لاتے ہیں اور مقابل جنگ کرتے ہیں، آپریشن کرتے ہیں اور بمباری کرتے ہیں تو ہم امن نہیں لا سکتے۔ ہمیں چاہیے کہ مذاکرات کے ذریعے امن لائے اور اسی کے راستے سے ہی امن کے پہرے دار ہوں۔ ابھی مذاکرات کے آگے رکاوٹیں موجود ہیں اور مد مقابل مذاکرات کے میز پر صحیح طرح سے ہمارے ساتھ نہیں بیٹھے ہوئے۔ ہماری مذاکراتی ٹیم دوحہ میں بیٹھی ہوئی ہے اور مد مقابل میں سے کوئی نہیں ہے جو ہماری ٹیم کے ساتھ بات کرے۔ جب بات نہ ہو تو امن بھی نہیں آتا۔ ہم مجبور ہے کہ جنگ کرے اور جنگ کو آگے لے کر جائے، اور ابھی یہاں افغانستان میں ہم اس کے گواہ ہیں کہ یہاں بمباری ہو رہی ہے اور گرفتاریاں ہو رہی ہیں اور لوگوں کے اوپر حملے ہو رہے ہیں اور ہمارے سامنے آپریشن ہو رہے ہیں۔ یہ تو خود امن خراب کر رہے ہیں، اور امن یک طرفہ چیز نہیں، امن دو طرفہ لایا جاتا ہے۔ سر، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو افغان فورسز ہیں وہ جان بوجھ کے افغانستان کا امن خراب کر رہے ہیں، کیونکہ آپ کے ٹویٹ سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آپ شہروں میں جو ہے وہ طالبان کا کنٹرول ہو رہا ہے اور وہ بذریعہ بندوق ہو رہا ہے، بذریعہ مذاکرات نہیں ہو رہا۔ لوگ یہ چاہتے ہیں، دنیا بھی یہ چاہتی ہے کہ افغانستان میں جو امن ہے غیر ملکی فوجوں کے انخلاء کے بعد، ان کے چلے جانے کے بعد، وہ بڑا پیسفلی ہو، لیکن پیسفلی ہو نہیں رہا۔ آپ مختلف شہروں پر حملے کی صورت میں بڑھ رہے ہیں، طالبان مذاکرات کے ذریعے افغانستان میں اپنی حکومت قائم نہیں کر رہے۔ یہ آبزرو کیا گیا ہے آپ کے ٹویٹ سے بھی، دوحہ آفس کے جو سٹیٹمنٹس آتی ہیں اس سے بھی یہی لگتا ہے کہ افغانستان کے جو مذاکرات ہیں اشرف غنی گورنمنٹ سے طالبان کے، وہ نہیں ہو پا رہے۔ طالبان بذریعہ فورس، بذریعہ طاقت افغانستان کے مختلف شہروں پر قبضے کرتے جا رہے ہیں۔ تو دا چې دا اوس حالت کې جوړ شوی دا د کابل ادارې لخوا نه ده۔ بات ایسی ہے کہ یہ جو حالت بنائی گئی ہے یہ کابل ادارے کی طرف سے ہے۔ عید میں ہماری طرف سے جنگ بندی تھی، لیکن عید کے چوتھے روز کابل ادارے کی طرف سے جنگ شروع ہوئی۔ ہلمند، پکتیا اور شمال میں ہماری فورس پر حملے کیے گئے، اور جب ہم پر حملہ کیا گیا تو ہمیں بھی حق ہے کہ ہم بھی اپنا دفاع کریں۔ دفاع کی حالت میں دشمن کی فورس نے ہمت ہاری اور ہم نے پیش قدمی کی۔ ہم نے مختلف اضلاع پر قبضہ کیا اور بغیر کسی جھگڑے کے ان کی فورس ہماری ساتھ مل گئی۔ بغیر کسی مزاحمت کے ان کی فورس ہتھیار ڈال دیتی ہے اور ہمارا ساتھ دے دیتی ہے، جو کہ ایک بہت اچھا عمل ہے۔ اور اب تقریباً 120 اضلاع کو ان سے خالی کروا لیا گیا، اور ان اضلاع میں امن و امان کی صورتحال بہتر ہوئی، اور یہی ترقی کی نشانی ہے، اور انشاءاللہ مزید ترقی کریں گے۔ دوی له حضور پاک سوي دي او امنیت پکې ټینګ سوی، دا په خپل د امن په معنا ده، دا په خپل د پرمختګ په معنا ده، انشاءاللہ نور بم پرمختګ زی۔ اچھا سر، کیونکہ یہ افغانستان کے ہی لوگ ہیں نا جو افغانستان کے سیکیورٹی اداروں میں ہیں،
جب بھی آپ ٹویٹ کرتے ہیں تو اس میں آپ افغانستان کی فورسز کو دشمن کی آرمی کہہ رہے ہوتے ہیں، تو آپ ان کو دشمن کیوں کہتے ہیں؟ اب تو آپ افغانستان میں امن قائم کرنا چاہتے ہیں، تو اگر انہیں دشمن ہی کہتے رہیں گے تو بات چیت کیسے بڑھے گی افغان گورنمنٹ کے ساتھ، اشرف غنی گورنمنٹ کے ساتھ، افغانستان کی سیکیورٹی فورسز کے ساتھ کیسے آپ معاملات سیٹل ڈاؤن کریں گے جب تک آپ انہیں اپنا دوست نہیں کہیں گے، اپنا بھائی نہیں کہیں گے، اپنا ہم وطن نہیں کہیں گے؟ آپ ان کو دشمن کہہ کے مخاطب کرتے ہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہم ان کو دشمن اس لیے بولتے ہیں کیونکہ وہ ہمارے دشمنوں کے ساتھ کھڑے ہیں، وہ امریکہ کے ساتھ کھڑے ہیں، اور امریکہ بے شک ہمارا دشمن ہے کیونکہ انہوں نے ہمارے ملک پر قبضہ کیا ہوا ہے، اور یہ کابل کا ادارہ جو بنا ہوا ہے یہ امریکہ کا تشکیل دیا ہوا ہے، اور ہمارے دشمن کے ساتھ کھڑے ہیں، اور جو ہمارے دشمن کے ساتھ کھڑے ہو ان کو ہم دوست نہیں کہہ سکتے، اور جو لوگ ہمارے ساتھ ملتے ہیں اور ہمارے دوست بنتے ہیں ان کو ہم بھائی کہتے ہیں، اور وہ جو امریکہ کے لیے لڑتا ہے اور ان کا ایجنڈا آگے لے کر جاتا ہے وہ ہمارا دشمن ہے کیونکہ وہ ہمارے دشمنوں کے صف میں کھڑا ہے۔ ہم کیونکہ بڑے خواہش مند ہیں اور وی وش کے تمام غیر ملکی فوجیں چلی جائیں افغانستان سے، اگر وہ چلی گئیں تو جس طرح آپ نے باقی اضلاع پہ آپ لوگوں نے کنٹرول سنبھالا ہے، تو کیا کابل پہ بھی اسی طرح کنٹرول سنبھالیں گے، یا کابل پر آنے کے لیے اشرف غنی سے آپ رابطہ کریں گے اور آپ ان سے بات چیت کرنے کے بعد کابل کا کنٹرول سنبھالیں گے، یا کوئی اگلی گورنمنٹ کا طریقہ کار بنائیں گے، یا کابل پر بھی اسی طرح جس طرح باقی اضلاع پر آپ لوگوں نے کنٹرول حاصل کیا ہے اسی طرح آپ کابل پر بھی کنٹرول حاصل کرنا چاہیں گے؟ زموږ ترجیح دا ده، موږ اولویت او مقدم کار دا ده چې د خبرو د لارې نه لوی ښارونه ہماری ترجیح یہ ہے کہ مذاکرات کے ذریعے مسئلہ حل کریں، زبردستی کسی شہر پر قبضہ نہ کریں اور جنگ بھی نہ ہو۔ ابھی بھی ہمارا ایجنڈا اور ترجیح یہی ہے، اگر ہمارے مذاکرات کا راستہ بند کیا جاتا ہے تو ہم ترقی نہیں کر سکیں گے۔ ہم چاہتے ہیں کہ افغانستان کا یہ طویل جنگ اور مشکلات کا خاتمہ ہو، ورنہ ہم مجبور ہو جائیں گے کہ طاقت کے ذریعے حل ڈھونڈے اور طاقت کی بنیاد پر شہروں پر قبضہ کریں۔ او په زور باندې خارونه ونیسو، هغه د مجبوریت وخت زموږ پسندیده کار نه ده او زموږ اولویت نه ده، ترجیح مو دا ده چې باید په خبرو باندې مخ لاړ۔ اگر حالات اسی طرح چلتے رہے جو آج ہیں جس میں بات چیت نہیں ہو رہی، اشرف غنی گورنمنٹ جو ہے افغان گورنمنٹ موجودہ آپ کو آن بورڈ نہیں لے رہی، اگر یہی حالات چلتے رہے تو آپ کابل پر قبضہ کر لیں گے یا کابل کو کنٹرول حاصل کر لیں گے اسی طرح جس طرح آپ نے باقی شہروں کو کیا، آپ یہ کہہ رہے ہیں؟ بے شک اگر مذاکرات ناکام ہوتے ہیں تو وہ مجبوری ہوگی، اور اس مجبوری میں ہم کابل اور باقی تمام شہروں پر قبضہ کر لیں گے۔ بڑی امپورٹنٹ بات یہاں پہ، پچھلے دنوں امریکی فوج کے سربراہ امریکی جنرل نے کہا ہے کہ جس طرح کنٹرول طالبان افغانستان کے شہروں کا حاصل کر رہے ہیں وہ پیسفل نہیں ہے، اگر اسی طرح طالبان کا عمل رہا، مختلف شہروں کو کنٹرول کرنے کا پروسیس اسی طرح کنٹینیو رہا تو امریکہ بمباری کر سکتا ہے، مطلب امریکہ نے ایک قسم کا امریکی جنرل تھریٹ کیا ہے یہ، تو آپ اس پہ کیا ریسپانس کرنا چاہیں گے؟ یو خدا د بروس تل دې چې په دوحه کې امریکانو سره وعده شوی دا او اګریمنټ لیکل جو دوحہ میں امریکہ کے ساتھ معاہدہ ہوا ہے اس کی بنیاد پر امریکہ بمباری نہیں کر سکتا، اور دوسرا یہ کہ مئی کے مہینے تک ان سب کو افغانستان سے نکل جانا چاہیے تھا، اس کے بعد بھی اگر وہ بمباری کرتا ہے تو وہ مکمل اپنے معاہدے کے خلاف ورزی کرے گا، اور ہم ان کو اس خلاف ورزی کے جواب دیں گے اور اس کی ذمہ داری امریکہ پر ہوگی۔ افغانستان کې دی په روجي باندې موږ حمله کوو او دوی بیا نه پرېږدي چې اچھا ذبیح اللہ مجاہد صاحب، آپ نے کہا کہ افغانستان کے وہ لوگ جو آپ کے دشمن یعنی امریکہ کے ساتھی ہیں اور ابھی بھی امریکہ کے پالیسیز اور امریکہ کا ساتھ دیتے ہیں تو وہ آپ کے بھی دشمن ہیں، لیکن صدر امریکی پریزیڈنٹ بائیڈن نے کہا ہے کہ وہ ان تمام لوگوں کو جنہوں نے امریکہ کا ساتھ دیا ان کو ریسکیو بھی کر سکتے ہیں اور ان کی ہر طرح کی مدد بھی کرتے رہیں گے، تو یہ تو بڑی کرٹیکل سچویشن ہے، اگر آپ ان لوگوں کے ساتھ کمپرومائز نہیں کریں گے جو یو ایس کے ساتھ ہیں یا جو 19 سال جنہوں نے یو ایس کا ساتھ دیا جس میں اشرف غنی گورنمنٹ سر فہرست ہے، تو یہ تو معاملات تو حل ہونے کی جانب بڑھتے نظر نہیں آ رہے، اس کا مطلب ہے کہ امن ممکن نہیں ہے جب تک آپ لوگ کمپرومائز نہیں کرتے، کم از کم اس بات پہ کہ جو امریکہ کا دوست ہے اور وہ افغانستان کا ہے وہ آپ کا بھی دوست ہو۔ دا خبره د جګړې تر دوامه پورې ده چې امریکایان له افغانستان ووځي بیا موږ امریکا سره دښمنان نه یو۔ یہ بات جھگڑے کی حد تک ہے، جب امریکہ افغانستان سے نکل جاتا ہے تو یہ لوگ جنہوں نے امریکہ کا ساتھ دیا ہوا ہو اور وہ ہم سے دشمنی نہ کرے تو ہماری دوستی کے راستے ان کے لیے کھلے ہیں۔ نو دا لارې ټول خلاصې دي چې دوی وغواړي
دښمنۍ نه لاس واخلي موږ دښمنۍ ته دوام نه ورکوو. इस सब के लिए आपको अशरफ गनी को सदर मानना पड़ेगा अफगानिस्तान का। इस सब के लिए आपको अशरफ गनी की हुकूमत को मानना पड़ेगा। और अशरफ गनी तो 2019 में इलेक्शन जीत के आए हैं, अफगानिस्तानियों के लोगों ने उनको वोट दिया है, तो उनको सदर मानने में या उनके जमहूरियत को मानने में प्रॉब्लम क्या है? जब तक नहीं मानेंगे तो फिर बातचीत तो नहीं होगी। मतलब तालिबान किसी भी तरह का विद इन अफगानिस्तान कंप्रोमाइज करने को तैयार नहीं है। دا واضح خبره ده چې اشرف غنی او د حکومت د امریکایانو لخوا تعیین شوی هغه انتخابات. یہ بات واضح ہے کہ اشرف غنی اور اس کی حکومت امریکہ کی طرف سے بنائی گئی ہے. جو انتخابات ہوئے تھے وہ بھی امریکہ کی طرف سے تھے. یہ انتخابات افغانستان کے عوام کی طرف سے نہیں تھے. افغانستان آدھی سے زیادہ عوام حالت جنگ میں ہے اور آپ نے دیکھا کہ انتخابات میں دو گروہوں کے درمیان تضاد پیدا ہوا جو کہ بالآخر امریکہ کی طرف سے وفد آیا جس کے فیصلوں پر دونوں گروہوں کو آدھی آدھی حکومت دی گئی. تو اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ مکمل کنٹرول امریکہ کے ہاتھ میں ہے. یہ نظام امریکہ کی طرف سے بنا ہوا ہے, افغانستان کے لوگوں کی طرف سے بنا ہوا نظام نہیں ہے. سر میں اگلے ٹاپک پہ ذبیح اللہ مجاہد صاحب جانا چاہوں گا, لیکن ایک کامنٹ اگر آپ کر دیں. لوگ یہ آج بھی کہتے ہیں کہ امریکہ مکمل طور پہ افغانستان کو نہیں چھوڑے گا, اور اس حوالے سے امریکہ نے بھی کہا کہ وہ اپنی ڈپلومیٹک ریلیشنز جو کہ افغانستان میں ہوں گے, اس میں طالبان کی حکومت ہو یا اشرف غنی کی ہو, ڈپلومیٹک مشن کو سیکیور کرنے کے لیے ان کے کچھ فوجی ایمبیسی کے تحفظ کے لیے اور انٹرنیشنل ایئرپورٹ کے تحفظ کے لیے اور ڈپلومیٹک ریلیشنز کو ڈپلومیٹس کو سیکیور کرنے کے لیے وہاں موجود رہیں گے. ایک تو اس میں کامنٹ کر دیجئے, اور دوسرا لوگ کیوں سوچتے ہیں کہ مکمل طور پہ امریکہ افغانستان کو نہیں چھوڑے گا؟ یو خو د امریکایانو خپل خبره ده چې افغانستان نه پرېږدي, دا د امریکا له سره اراده وسې نه پرېږدي, او یو د افغانانو فیصله ده. ایک تو امریکہ کی اپنی بات ہے کہ افغانستان کو نہیں چھوڑیں گے, یہ امریکہ کا شروع سے ہی ارادہ تھا کہ نہیں چھوڑیں گے, اور ایک فیصلہ افغانستان کے لوگوں کا ہے کہ ایک بھی امریکی جنگجو افغانستان میں نہ رہے, نہ ہی سفارتی حفاظت کے لیے, نہ ہی ایئرپورٹ کی حفاظت کے لیے, اور نہ ہی کسی اور مسئلے کے لیے. یہ سفارتی حفاظت اور ایئرپورٹ کی حفاظت ہر ملک کی اپنی ذمہ داری ہوتی ہے, نہ کہ بیرونی قوتوں کی. اور جن ممالک کو ہمارے حفاظتی اداروں پر اعتماد نہ ہو تو پھر ان کو چاہیے کہ وہ افغانستان میں سفارتی تعلقات ہی نہ رکھیں. لازمی بات ہے کہ بیرونی ممالک کے سب جنگجو افغانستان سے نکلے, کیونکہ سفارت اور ایئرپورٹ کی حفاظت افغانستان کے لوگ کر سکتے ہیں. ہم ان کو اطمینان دیتے ہیں کہ ہماری طرف سے ان پر کوئی حملہ نہیں ہوگا. افغانان کولی سي دا کار وکړي چې پیغام نه وساتي او مشکل ورته نه وي, او موږ اطمینان ورکوو چې زموږ له خوا نه بیا دوی ته برید لاندې نه راځي. مطلب آپ یہ کہہ رہے ہیں ذبیح اللہ مجاہد صاحب کہ آپ امریکن ایمبیسی کی سیکیورٹی پر امریکی فوجی بھی تعینات نہیں ہونے دیں گے؟ بے شک موږ د سیکورٹی په نام جی بالکل, ہم سیکورٹی کے نام پر بھی امریکیوں کو یہاں پر نہیں. سر جس طرح آپ تیزی سے افغانستان کا کنٹرول سنبھال رہے ہیں, تو اگر آپ حکومت بنا لیتے ہیں افغانستان کے اندر, تو کیا آپ کے پاس اس وقت افغانستان کی جو صورتحال ہے, اکانومک کنڈیشن جو ہے اور امن کی صورتحال ہے, تو کیا آپ کے پاس کوئی پلان ہے کہ آپ حکومت کس طرح چلائیں گے اور موجودہ حالات میں افغانستان کو کس طرح ایک بہتر کنٹری بنا پائیں گے؟ سر د دې لپاره اسلامي امارت ښه پلانونه لري. اس کے لیے اسلامی امارت کے پاس اچھی منصوبہ بندی ہے. جب ایک اسلامی نظام بنے جس میں مکمل افغانستان شامل ہو اور جنگ ختم ہو, اس کے بعد افغانستان کے لوگ خود سمجھتے ہیں کہ وہ اپنے گھر کیسے بنائیں. ہر افغان شہری کا یہ تصور ہے کہ وہ کم از کم اپنے گھر بنائے اور اپنا ماحول بنائے. یہ ملک بہت جلدی بن سکتا ہے اور ایک مستحکم اسلامی نظام بن سکتا ہے جس میں اسلامی عدالت ہوگی, کرپشن نہیں ہوگی, فساد نہیں ہوگا, فحاشی نہیں ہوگی, بیرونی مداخلت نہیں ہوگی, قبضہ مافیا نہیں ہوگا, لوٹ مار نہیں ہوگی, بیت المال کی حفاظت ہوگی. یہ وہ چیزیں ہیں جو افغانستان کے لوگوں کے فائدے کے لیے ہے, اور افغانستان کے لوگ انتظار کر رہے ہیں کہ ایسا وقت آئے کہ افغانستان کے سب لوگ ایک چھتری کے نیچے زندگی گزاریں. مجاہد صاحب, جب آپ یہ ایگزیکیوشن پلان دیتے ہیں کہ آپ کی حکومت اس طرح کی ہوگی افغانستان کے اندر, تو بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ وہاں پر خاص طور پہ جو خواتین ہیں ان کے حقوق مارے جائیں گے. آج اشرف غنی گورنمنٹ میں بہت ساری افغان خواتین مختلف پرائیویٹ اور سرکاری عہدوں پر کام کر رہی ہیں. تو جب آپ کی حکومت آئے گی اور اگر آپ یہی ایگزیکیوٹ کریں گے تو خواتین کے حقوق کا کیا ہوگا, اور کیا وہ خواتین جو آج اشرف غنی گورنمنٹ میں مختلف عہدوں پر کام کر رہی ہیں, کیا وہ آپ کے ساتھ بھی اسی طرح کام کرتی رہیں گی؟ اصلي خبره د ښځو د حقوقو د ټولو اتباعو د
जो हुकूक इस्लाम ने औरतों को दिए हैं वो हम उनको ज़रूर देंगे। औरतों की तालीम और काम के लिए इस्लाम ने ख़ास तौर पर उसूल रखे हैं। उन उसूलों की बुनियाद पर औरतें और मर्द भी अपने मुल्क के लिए काम कर सकेंगे और तालीम भी हासिल कर सकेंगे। हम खिदमत कवले सी तालीम बम कवले सी मुकदे इस्लाम पर चौकाट। इसमें जरा एक पॉइंट को क्लियर कर दीजिए ज़बीउल्लाह मुजाहिद साहब, क्या ख़वातीन मर्दों के साथ मुख्तलिफ दफातर में आपके इंतजामी अमूर में होंगी? ख़वातीन क्या स्पोर्ट्स कर सकेंगी? ख़वातीन क्या टीवी पर बैठकर बतौर टीवी एंकर, बतौर सहाफ़ी, बतौर एक्टर काम कर सकेंगी या नहीं सर? तो इस्लामी शरीयत के कानगरी उसूल इस्लामी शरीयत में औरतों की खिदमत के लिए अपने उसूल हैं। मर्द और औरत को किसी दफ्तर या किसी और जगह इकट्ठे नहीं होना चाहिए, बल्कि अलग-अलग काम और अलग-अलग खिदमत करें। अफगानिस्तान के लोग उसूल बना सकते हैं। हर मुल्क के अपने उसूल और फ़ायदे होते हैं, जो कि उसी की बुनियाद पर अफगानिस्तान की औरतों को भी खिदमत करने के मौके फराहम होंगे। लेकिन उनकी हया महफूज होनी चाहिए, उनकी इज़्ज़त महफूज होनी चाहिए, उनका जिस्म महफूज होना चाहिए, उनकी फ़िक्र महफूज होनी चाहिए। ये अहम मसला है। अफ़गानिस्तान के अक़वाम में तो हम औरतों को वो हुकूक दे सकते हैं जो इस्लाम ने दिए हैं। अच्छा सर, आपकी हुकूमत के बाद ये जो अफगानिस्तान के सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, जिसमें पुलिस है, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं, अफगानिस्तान की आर्मी की तादाद तकरीबन 3 लाख है, तो इस सब का क्या होगा? क्या ये सब मुजाहिदीन होंगे तभी वहां पर आपको एक्सेप्टेबल होंगे, या ये इसी तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर में आपके साथ रह सकेंगे? निजाम जोड़ से हुकूमत जोड़ से जब एक इस्लामी निज़ाम बनेगा, हुकूमत बनेगी, जितने दिफाई मुहफ़्फ़िज़ीन हैं उन सब की इस्लाह हो सकती है। हम चाहते हैं उनकी इस्लाह करें और इस्लाह कर लेने के बाद वो अपने मुल्क की खिदमत करें। हम नहीं चाहते कि ये सब कुछ ख़त्म होकर दोबारा शुरू हो। जब निज़ाम बनेगा तो हम अफ़गानिस्तान के फ़ायदे के लिए तरीक़ेकार बनाएंगे, जिसमें ये सब लोग खिदमत करने में शामिल हो जाएंगे। अच्छा, बिल्कुल सही सर। सिक्योरिटी के जो आपके मुजाहिदीन हैं उनकी क्या जिम्मेदारियां होंगी? क्या वो अफगानिस्तान की आर्मी का दर्जा उनको मिलेगा, और ये जो मौजूदा आर्मी है ये खत्म हो जाएगी? इसको जरा क्लियर कर दें। मुक्त बावर दुआना गड खिदमत कवले सी कल से निजाम जोड़ सी हमारे ख्याल के मुताबिक इकट्ठे खिदमत कर सकते हैं। जब निज़ाम बन जाए तो मौजूदा दिफाई मुहफ़्फ़िज़ीन में इस्लाहात आ जाएंगी। अगर हमारे मुजाहिदीन में भी जहाद के बाद दिफाई मुहफ़्फ़िज़ीन में भर्ती होने और ख़िदमत करने की सलाहियत हुई तो वो दिफाई मुहफ़्फ़िज़ीन में भर्ती होंगे। और इसमें आप और तमाम दुनिया का ख्याल होना चाहिए कि हमारे दिफाई मुहफ़्फ़िज़ीन बहुत मजबूत होंगे, क्योंकि हमारे मुजाहिदीन वो लोग हैं जो कई साल जंग का तजर्बा रखते हैं और काफ़ी क़ुव्वतों के साथ मुकाबला कर चुके हैं। यह आम बंदे नहीं हैं। चाहिए कि ये मुल्क के फ़ायदे के लिए इस्तेमाल हो, मुस्तकबिल में हमारे मुल्क के हिफाजत के लिए फ़ायदेमंद हो कि मुजाहिदीन भी दिफाई मुहफ़्फ़िज़ीन में शामिल हो। ज़बीउल्लाह मुजाहिद साहब, एक कमेंट वापसी पे पुराने सवाल पे करना चाहूँगा, बड़ा ज़रूरी है कि जो अफगानिस्तान की हमारी बहनें हैं वो अगर टीवी पे कोई टीवी एंकर है, एक बीबीसी पे एंकर है और वो बगैर हिजाब के टीवी पर काम कर रही है, एक साइकिलिस्ट है, क्योंकि साइकिलिंग की भी वहाँ ख़वातीन की एक ऑर्गेनाइजेशन है, कुछ लड़कियाँ वहाँ क्रिकेट भी खेल रही हैं, तो क्या वो ये काम कंटिन्यू रख सकेंगी? क्योंकि जब भी उनसे बात की जाती है तालिबान को लेके तो वो एक डर है उनके अंदर कि हम जो आज काम कर रही हैं तालिबान के आने के बाद हम ये नहीं कर सकेंगे, क्योंकि 2001 से पहले भी जब तालिबान की हुकूमत थी तो ख़वातीन को वो राइट्स नहीं थे जो आज ख़वातीन को है। ये बड़ा कंफ्यूजिंग सी एक सिचुएशन है, अगर इसको क्लियर कर दें सर आप। इस हवाले से मैं ये कहना चाहता हूँ कि औरतों को जो इस्लाम इजाज़त देता है उसके हम मुखालफत नहीं करते। इस हवाले से हम कोई और ख्याल नहीं रखते। इस्लाम जो औरतों को हिजाब के लिए इजाज़त देता है उस पर हम मुकम्मल अमल करेंगे। बिल्कुल ठीक हो गया। मौजूदा एजेंसी है इंटेलिजेंस एजेंसी NDS, आपके आने के बाद NDS का फ्यूचर क्या है सर? हमारा अपना इंटेलिजेंस इदारा है। अगर इस वक्त के इदारे में काबिल लोग हुए तो हम उससे भी फ़ायदा उठा सकते हैं। बिल्कुल सही। अच्छा सर, मेरे पास टाइम बड़ा कम है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब ने वाज़े कर दिया कि हम हवाई अड्डे नहीं देंगे अमेरिका को या किसी को भी अफगानिस्तान पर हमला करने के लिए, तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। आपने भी इस पे दो ऑफिस ने भी एक स्टेटमेंट इशू किया था कि अफगानिस्तान के खिलाफ किसी मुल्क की सॉइल इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए। तो वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने तो वाज़े कर दिया कि अब की बार सिचुएशन अमेरिका के लिए, किसी भी मुल्क के लिए, अफगानिस्तान को लेकर डिफरेंट होगी बड़ी।
دا خبره بالکل د ستایلو وړ ده چې پاکستان او اراده لري چې یہ بات بالکل قابل تعریف ہے کہ پاکستان یہ ارادہ رکھتا ہے کہ بیرونی قوتوں کو اپنے ملک میں اجازت نہ دے کہ ہم پر حملہ کرے یا پاکستان میں رہیں۔ یہ بہت اچھا اقدام ہے کہ ہم اس اقدام کی تعریف کرتے ہیں۔ ہم انشاءاللہ افغانستان، پاکستان اور باقی تمام اسلامی ممالک کے درمیان ایک مضبوط اور بھائی چارے کا رشتہ رکھنا چاہتے ہیں۔ دواړه ورونه هیوادونه دي، دواړه انشاءالله په یو مسیر باندې په ډېر قوي شکل باندې حضور لري تاکہ بحرانی مداخله په سیمه کې حالت۔ اچھا ذبیح اللہ مجاہد صاحب، بڑی انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ جب عمران خان یہ بات جو پاکستان حکومت نے کی ہے ممکن اس لیے کی ہوگی کہ مہاجرین ان کے ملک میں نہ جائے۔ ہم اطمینان دیتے ہیں کہ ہماری کسی جگہ سے بھی افغانستان کے لوگ ہجرت کرنے پر مجبور نہیں ہوں گے، کسی ملک کے لیے مشکل نہیں بنے گا، اور دنیا کے ساتھ بھی اچھے تعلقات رکھنا چاہتے ہیں، اور ہم نہیں چاہتے کہ دنیا کے ساتھ ہمارے تعلقات خراب ہو۔ ہر حال میں دنیا کو مطمئن کریں اس گے۔ پر آپ لوگوں کو رسپانس بھی کرنا ہے اور شاید ورک آؤٹ بھی کرنا ہے اس پر۔ دا خبرې چې پاکستان حکومت کړې دي ممکن د دې لپاره وي چې مهاجرین هیواد ته ستانه نشي، موږ اطمینان ورکوو چې زموږ هیڅ ځای کې ښارونه نیول یا وړاندې تلل دا به داسې نه وي چې خلک مجبور شي کورونه پرېږدي. موږ به د ټولو سره اول د تفاهم د لارې نه وجه کېږو، د تفاهم د لارې نه سوجه چې جګړه به نه وي، خلک به نه بې کوره کېږي، هجرت ته به ضرورت نه وي، نو هېڅ هېواد ته مشکل نه جوړېږي. او د نړۍ سره هم ښې اړیکې غواړو، تفاهم غواړو، او موږ نه غواړو چې د نړۍ سره ارتباط خراب وي. په هر صورت نړۍ ته به قناعت ورکړو. بالکل صحیح سر، اگر آپ کنٹرول سنبھال لیتے ہیں افغانستان کا تو افغانستان سے بھی مختلف حملے ہوتے ہیں پاکستان کے اندر، جس طرح ٹی ٹی پی ہے، داعش ہے۔ پاکستان میں دنیا کی تاریخ کا سب سے افسوسناک واقعہ پشاور اسکول پر کیا گیا اٹیک تھا، جو کہ افغانستان کی سوائل سے کنٹرول ہوا، وہاں سے لوگ آئے۔ تو ٹی ٹی پی کو اور داعش کو کیسے آپ لوگ کنٹرول کریں گے، اور یہ کیسے انشور کریں گے کہ افغانستان میں جو دہشت گرد تنظیمیں ہیں ان کا مکمل طور پہ خاتمہ ہوگا، وہ پاکستان پر یا کسی بھی ملک پر حملہ نہیں کریں گی؟ ہم اپنی سرزمین سے لوگوں کو اطمینان دیتے ہیں کہ افغانستان کے سرزمین سے کسی کو بھی نقصان نہیں ہوگا، اور کسی کو بھی اجازت نہیں دیں گے کہ وہ افغانستان کے سرزمین کو پاکستان یا کسی اور پڑوسی ملک کے خلاف استعمال کرے۔ یہ ملک کی حفاظت اور نظام کے لیے ضروری ہے، اور داعش کو تو ابھی افغانستان میں شکست ہوئی ہے، بہت کم کابل اور ننگرہار شہر میں دیکھا جا سکتا ہے، جو کہ ان کو بھی کنٹرول کر لیں گے۔ سر سب سے ضروری یہ ہے کہ القاعدہ جس کا بڑا خطرہ امریکہ نے ہمیشہ رکھا اور بات بھی کی، آپ یہ کیسے انشور کریں گے کہ اب القاعدہ اور طالبان کے کوئی تعلق نہیں ہے آپس میں، اور کوئی بھی القاعدہ رہنما افغانستان میں موجود نہیں ہے، نہ مستقبل میں القاعدہ کو طالبان افغانستان میں جگہ دیں گے؟ کیسے انشور کریں گے اس کو آپ؟ یہ بات بہت واضح ہے۔ جب 20 سال پہلے افغانستان میں جنگ شروع ہوئی تو ان ممالک کے لوگ اپنے ملک میں واپس چلے گئے، ان کو سوریہ، عراق اور باقی عرب ممالک میں رہنے کے لیے جگہ ملی۔ افغانستان میں اس وقت القاعدہ ہمیں نظر نہیں آتا، اور نہ ہی ہمارا ان کے ساتھ کوئی رابطہ ہے۔ بہرحال ہم کہتے ہیں کہ افغانستان کی سرزمین کسی صورت کسی بھی ملک کے خلاف استعمال نہیں ہوگی۔ افغانستان ایک امن کی جگہ ہوگی اور کسی کو نقصان نہیں پہنچائے گی۔ اچھا سر، میرے پاس ٹائم بڑا کم ہے۔ موجودہ دور میں اشرف غنی حکومت کے ہندوستان کے ساتھ بڑے کلوز تعلقات ہیں، اتنے کلوز ہیں کہ ہندوستان کی کرکٹ ٹیم کی ٹریننگ انڈیا میں ہوتی ہے، انٹیلیجنس ٹریننگ انڈیا میں ہوتی ہے، آرمی کی ٹریننگ انڈیا میں ہوتی ہے۔ تو جو اتنے کلوز تعلقات اشرف غنی نے ہندوستان کے ساتھ قائم کر لیے ہیں، وہاں 15-16 کونسلیٹ بھی کھول دیے ہیں، کیا آپ ان تعلقات کو جو ہندوستان کے ساتھ ہے اس کو کنٹینیو رکھیں گے یا اس کو نئی شکل دیں گے کوئی؟ کله چې نظام په افغانستان کې جوړیږي موږ په افغانستان کې د اقدامات کوو د خلکو سره د هیوادونو سره دوستی او جب نظام افغانستان میں بنے گا تو ہم افغانستان میں ایسے اقدام کریں گے کہ لوگوں کے ساتھ اور مملکتوں کے ساتھ دوستی اور دشمنی سب افغانستان کے فائدے کے حد تک ہوں گے، اور ہماری سرزمین کسی کے خلاف استعمال نہیں ہوگی، اور ہم تمام پڑوسی ممالک سے اچھے اور معمول کے مطابق تجارتی، اقتصادی اور سفارتی تعلقات چاہتے ہیں۔ اجازه نه ورکو، موږ نورمال اړیکې غواړو له هیوادونو سره، نورمال اقتصادي او تجارتي او سفارتي اړیکې به
قائمي وي له ټولو هیوادونو سره. اچھا ذبیح اللہ مجاہد صاحب ایک کامنٹ یہ بھی کر دیجیے گا کیونکہ ہم سہیل شاہین صاحب سے پچھلے ایک ہفتے سے مسلسل پوچھ رہے ہیں کہ ہندوستان کے وزیر خارجہ یا ہندوستان کے جو اعلیٰ عہدیداران ہیں ان کی دوحہ میں طالبان رہنماؤں سے ملاقات ہوئی ہے تو انہوں نے اس پر کوئی کامنٹ نہیں کیا. گروپ میں یہ بات ضرور ہوئی کہ یہ بات ہمیں ذبیح اللہ مجاہد صاحب سے پوچھ کے دیں کہ کیا واقعی افغان طالبان کی اور ہندوستان کی دوحہ میں کوئی ملاقات ہوئی ہے. تو یہ تمام دوستوں کا صحافیوں کا سوال ہے, اگر اس پہ جواب دینا چاہیں آپ. ہم نے بھی یہ بات میڈیا میں سنی جو کہ ٹھیک نہیں تھی. پھر ہم نے تحقیق کی کہ دوحہ میں ہمارے سیاسی رہنماؤں کے ساتھ کسی نے میٹنگ نہیں کی. یہ افواہ کسی ہدف کے لیے تھی جو ہمیں بھی سمجھ نہیں آئی کہ کس ہدف کے لیے تھی. اچھا سر ایک آخری سوال پوچھنا چاہوں گا آپ سے. افواہیں ہیں کہ آپ کے جو انتظامی کمانڈر ہیں جو آپ کے ساتھ کام کرتے ہیں افغانستان کے اندر ان کے ایران کے ساتھ روابط بھی ہیں اور ایران سے امداد بھی ملتی ہے. یہ جو خفیہ رابطے ہیں اسلامی امارات افغانستان کے ایران کے ساتھ یہ کتنے فائدہ مند ہو سکتے ہیں اور کیا واقعی ایسے رابطے ہیں؟ نه موږ د هیوادونو سره صرف سفارتي اړیکې لرو د دوحې د دفتر لخوانه ایران سره اړیکې لرو. پاکستان ہمارے مملکتوں کے ساتھ سفارتی روابط ہے. دوحہ کے دفتر کی طرف سے ایران، پاکستان، چین، روس، ازبکستان، ترکمنستان اور باقی تمام ممالک کے ساتھ بھی سفارتی روابط ہے. ایسے شخصی رابطے نہیں جس میں ہم کسی سے مدد مانگے. ذبیح اللہ مجاہد صاحب آخری کامنٹ لینا چاہوں گا کشمیر کے حوالے سے. میرے پاس کچھ سٹیٹمنٹس پڑھی ہیں دوحہ آفس کی. فلسطین کو لے کے ہمیشہ دوحہ آفس نے سٹیٹمنٹ ایشو کیا ہے اور اسرائیل کی مذمت بھی کیا ہے, لیکن کشمیر پر جب ہندوستان ظلم کرتا ہے تو اس پر طالبان مکمل خاموش رہتے ہیں. تو کشمیر پر طالبان کی اتنی خاموشی کی وجہ کیا ہے؟ کیوں خاموش ہوتے ہیں؟ کیا کوئی پریشر ہے یا کوئی خوف ہے جس کی وجہ سے ذبیح اللہ مجاہد یا دوحہ آفس ٹویٹ تک بھی نہیں کرتے کشمیر پر ہونے والے ظلم کے خلاف؟ د کشمیر په موضوع باندې موږ اعلامیه خبره کړې ده. په کشمیر کې موږ د جنگ خلاف یو حالت کشمیر کے موضوع پر ہم نے اعلانیہ جاری کیا ہوا ہے. کشمیر میں ہم جنگ کے خلاف ہیں. یہ واضح بات ہے کہ کشمیریوں کو اپنے ارادوں پر چھوڑ دینا چاہیے اور ان کو اپنے حقوق ملنے چاہیے. اسی طرح فلسطین کا بھی ایک بین الاقوامی اسلامی موضوع ہے. اس کے حق میں بھی ہماری پالیسی فائدہ مند ہے اور کشمیر کا موضوع بھی ہمارے لیے ایک اسلامی ملک کا موضوع ہے. ہم کشمیریوں کا حق مانگتے ہیں جو کشمیری مانگتے ہیں. ہم ان کی حمایت اور طرفداری کرتے ہیں. کیا ذبیح اللہ مجاہد بطور ترجمان اسلامی امارات افغانستان، بطور سینئر رہنما تحریک طالبان افغانستان، ایک بڑا اہم رول ہے سر آپ کا اس پوری آزادی کی جو ایک جنگ ہے 20 سال جو افغانستان نے لڑی، کیا آپ ہندوستانی فوج کا وہاں پہ جو قبضہ ہے، جس طرح آپ کے یہاں افغانستان میں امریکی فوج کا تھا جس کے خلاف آپ نے آواز اٹھائی، کیا آپ ہندوستان کے فوج کے قبضے کو کشمیر کے اندر کیا اس کی مذمت کرتے ہیں سر؟ بلا شک زموږ تجاوز په ټوله نړۍ کې غندو. هر څوک چې تجاوز بے شک ہم پوری دنیا میں قبضہ کرنے کی مذمت کرتے ہیں. ہمارا موقف یہی ہے کہ ہم کشمیر کے لوگوں کے لیے ان کا حق مانگیں. وہ ایک اسلامی ملت ہے، ان کو اپنی آزادی کا حق ہے اور وہ ملنی چاہیے. کشمیر د خلکو لپاره هغه مسلمان ملت ته هغه د خپل ازادي حق لري او دا باید ورکړي چې څوک غصب نه کوي. کمنٹ اگر آپ کرنا چاہیں پاکستان کا کردار جو پیس ٹاکس کے حوالے سے رہا اس کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں اور مستقبل میں پاکستان سے کیا آپ کی امیدیں ہیں، کیا ایکسپیکٹیشنز ہیں سر؟ بلې پاکستان یو اسلامي ورور هیواد په شکل باندې زموږ د سولې په مورد باندې همکاري کړې ده. پاکستان نے ایک اسلامی بھائی ملک کی شکل میں ہمیشہ ہمارے ملک میں امن لانے کے لیے ساتھ دیتا رہا ہے، ہمیشہ آنے جانے کے لیے سہولت دی. ہمارے ذمہ داران پاکستان کی فضائی راستے سے دوحہ آتے جاتے رہے ہیں. یہ ہمارے لیے ایک بہت بڑی مدد ہے. پاکستان پڑوسی ملکوں اور باقی اسلامی ملکوں کا کردار امن کے حوالے سے قابل قدر ہے اور وہ کوشش کرے جتنا ان سے ہو سکے افغانستان میں امن اور صلح کے لیے حمایت کریں. بہت شکریہ ذبیح اللہ مجاہد صاحب وقت دینے کے لیے اور افغانستان کی موجودہ صورتحال کے حوالے سے ہم سے بات کرنے کے لیے. امید کرتے ہیں کہ افغانستان کے اندر امن قائم ہو، کیونکہ میں صرف امریکہ کا وہاں سے انخلا نہیں بلکہ افغانستان کا امن ضروری ہے، کیونکہ افغانستان کا امن ہی اس خطے کے امن کے لیے ضروری ہے. یہ بات بار بار لوگ دہراتے ہیں کہ پاکستان کے لیے ضروری ہے. پاکستان کے لیے تو ضروری ہے ہی ہے، لیکن ہم تو ایک نقصان اٹھا چکے. ہمارا انفراسٹرکچر شاید اس قابل ہو چکا ہے کہ ہم آج دہشت گردوں سے نمٹ سکتے ہیں. میرے ہزاروں فوجی جوانوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا اس دہشت گردی کے خلاف. 80,000
پاکستانی شہری اس دہشت گردی کا نشانہ بن گئے. ہم عادی ہو گئے دھماکوں کی آوازوں سے, گولیوں کی آوازوں سے. ہم مزید اگر خدا نہ خواستہ یہ حالات چلے تو ہم پاکستان شاید اس کو پھر اس سے لڑ سکتا ہے. پاکستان میں کیپیسٹی ہے. تو یہ مسئلہ صرف پاکستان کا نہیں ہے ناظرین. افغانستان کا امن اس ریجن کے لیے ضروری ہے, جس ریجن میں صرف پاکستان نہیں 7 سے 8 ممالک آتے ہیں. تو ہم چاہتے ہیں کہ اس ریجن کی سیکیورٹی کے لیے, دنیا کی سیکیورٹی کے لیے افغانستان میں جتنا جلدی ہو امن ہو سکے. آج کا شو یہیں تک ناظرین, خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.